بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ انعام اس کا تھوڑا سا خلاصہ پیش کیا تھا۔ آج سورہ اعراف پڑھی ہے اور سورہ انفال کے کچھ رکوع پڑھے ہیں، 4-5 رکوع پڑھے ہیں، 9واں پارہ ختم ہوا ہے۔ تو انعام کے لفظی معنی چوپایوں کے آتے ہیں اور اعراف کے لفظی معنی آتے ہیں بلند جگہ کے۔ تو جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک جگہ ہے جہاں پر ان مسلمانوں کو رکھا جائے گا جن مسلمانوں کے نیک اعمال اور برے اعمال دونوں برابر ہوں گے، چونکہ اعمال کو تولا جائے گا اور جن کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کا ہلکا ہوگا، ایمان والے ہوں گے، تو ان کو سزا دی جائے گی، اور اس کے بعد اللہ پاک ایمان کی برکت سے ان کو جنت میں بھیجیں گے۔ اور جو کافر ہوں گے ان کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا۔ یہ بات سب قرآن پاک کی ہے، کافروں کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا۔ قرآن کی آیت ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے اعمال کے تولنے کے لیے کسی بھی وزن کا اہتمام نہیں کریں گے۔ اعمال جو تولے جائیں گے وہ ایمان والوں کے تولے جائیں گے۔ جہاں پر نیکیوں کا اور گناہوں کا پلہ برابر ہوگا تو ایسے لوگوں کو اعراف میں رکھیں گے، اور پھر یہ اعراف والے دونوں مناظر دیکھیں گے، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، دوزخی دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ تو یہ جب دوزخیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ مت رکھنا، اس وقت بھی دعا مانگیں گے۔ اور جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان کے دل میں خواہش ہوگی کاش اللہ ہمیں یہاں بھیج دے۔ تو اللہ جل جلالہ ان کو بھی ان کے ایمان کی برکت سے اللہ پاک ان کو جنت میں بھیجیں گے۔ یہ دونوں صورتیں ہم ساتھ ساتھ چلائیں گے تاکہ کل ہم سورہ انفال کو لے کے چلیں، اور دونوں کے مضامین آسان ہیں، کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے۔ جو چیزیں ہیں چیدہ چیدہ وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو انعام میں نے جیسے کل بھی عرض کیا تھا، آج بھی بتا رہا ہوں کہ چوپایوں کو کہا جاتا ہے، اور اللہ جل جلالہ نے چوپایوں کو خود قرآن میں بیان فرماتے ہیں وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بھیڑ اور دمبے کی جتنی بھی قسمیں ہیں یہ جوڑے ہم نے حلال کیے ہیں، اور بکریاں، بکرا اور بکری یہ جوڑا، اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں اس کو ہم نے حلال کیا ہے، اور اونٹ کی نسل کی جتنی قسمیں ہیں، اثنین مانے جوڑا یعنی نر اور مادہ، اور گائے کی جتنی بھی قسمیں ہیں، یہ بھینس گائے میں آتی ہے، بھینس اور بھینسا یہ گائے کی نسل میں آتا ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں گایوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، آسٹریلیا والوں کی گائیں الگ ہے اور مختلف ممالک کی الگ الگ شکلوں کی گائیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے ان جانوروں کو حلال کیا ہے، اور حمولتاً و فرشا، فرشا مانے چھوٹے قد والے جانور جن کے اوپر بار برداری نہیں کر سکتے، وہ چھوٹے قد والے جانور وہ کون سے ہیں؟ جیسے بھیڑ ہے، دمبا ہے، بکری ہے، بکرا ہے۔ فرشا یہ نیچے ہے، حمولتاً اونچے جانور۔ لوگ اس کو مختلف کاموں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، ہل چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وزن اٹھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ خیر، یہ چوپائے ہمارے رب فرماتے ہیں یہ میں نے حلال کیے ہیں۔ اچھا، پھر یہ اس کا کھانا حلال تو ہے لیکن کیسے حلال ہے؟ پھر اس کی پوری شرائط قرآن اختصار کے ساتھ کسی بات کو بیان کرتا ہے، تفصیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، تشریح فقہائے کرام بیان کرتے ہیں۔ قرآن اختصار بالکل جس کو کہتے ہیں نوٹس، مختصر سا نکتہ وہ قرآن نے دے دیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نقطے کو کھولتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین علماء کرام اور محدثین اور فقہا وہ اس اللہ کے رسول کی باتوں کو مزید کھول دیتے ہیں، اس کے اندر مختلف شقیں نکال کر کے اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں. تو رب نے کیا بات فرمائی؟ رب نے یہ بات فرمائی کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. جس جانور پر ذبح ہوتے وقت اللہ کا نام لیا جائے اس جانور کو اگر تمہارا اللہ پہ یقین ہے تو کھایا کرو. جس جانور پہ ذبح ہوتے وقت اللہ کا نام. یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے کے کافروں نے کہا تھا کہ عجیب بات ہے کہ جس کو خدا مارے وہ تو حرام، جس کو تم مارو وہ حلال. تو اللہ جل جلالہ نے مزید تفصیلات نہیں سنائی، بلکہ یہ کہا تم میرے بندے ہو اے مسلمانوں، بس میں نے تمہیں کہہ دیا کہ جب نسیں کٹ جائیں اور خون نکل جائے، لیکن نسیں خالی نہیں کاٹنی، ان نسوں کے کاٹتے وقت میں میرا نام لینا ہے. ان نسوں کے کاٹتے وقت میں کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. اور نسیں، اب اس کی تشریح میں حدیث مبارک اور فقہاء کرام 4 قسم کی نسیں ہیں. ایک سانس کی نالی ہوتی ہے اور ایک خوراک کی نالی ہوتی ہے، اور 2 نالیاں 2 نسیں بڑی بڑی ایسی ہوتی ہیں جو پورے بدن کے اندر جن سے چھوٹی چھوٹی نسیں جاتی ہیں. ایک کو حلقوم کہتے ہیں، یہ سانس کی نالی ہے. ایک کو مری کہتے ہیں، یہ خوراک کی نالی ہے. اور 2 کو ودجان کہتے ہیں، یہ وہ نسیں ہیں جیسے خود انسان میں، جیسے خدا ہم سب کی حفاظت کرے، جن لوگوں کو یہ گردوں کی واشنگ ہوتی ہے ان کو باقاعدہ وہ پوائنٹ ہوتے ہیں، یہاں بھی لگاتے ہیں ادھر سے بھی لیتے ہیں، تو یہاں بھی نسیں ہیں جو پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہیں. ادھر بھی بعض نسیں ہیں جن کا تعلق پورے بدن کے ساتھ ہوتا ہے، ادھر بھی بعض نسیں ہیں جو پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. ایسے ہی جانور کے اندر تو یہ 4 نسیں کٹ جائے تو گندا خون نکل جائے، لیکن اس گندے خون نکالنا بھی نہیں، وہ بھی ضروری، لیکن اللہ کا نام بھی ضروری. ایک آدمی نے ذبح کرتے وقت جان بوجھ کے بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ ذبیحہ حرام ہے. ایک آدمی نے، اسی وجہ سے مشینی ذبیحے کو حلال نہیں کہا جاتا کہ بھائی وہ ریکارڈنگ پہ وہ چل رہا ہوتا ہے اور جو ہے نا وہ ذبح ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں حلال نہیں ہیں. اس لیے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ جس جانور پہ ہمارا نام لیا جائے، ہمارے نبی کے طریقے پہ ذبح ہو جائے. نبی کا طریقہ کیا ہے؟ نبی نے جانور کو لٹایا، اس کا رخ قبلے کی طرف کیا اور اس کے پہلو کے اوپر اپنا پاؤں مبارک رکھا اور اس کی یہ جو تھوڑی تھی اس کو اوپر کیا اور جو نسیں تھی اس کو بالکل برابر کر کے چھرے کو تیزی کے ساتھ پھیرا، اس کی نسیں کٹ گئی اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا آپ نے. اور جانور کے ذبح کرتے وقت اور بھی کچھ دعائیں ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو یہ اس طرح حلال جانوروں کا تذکرہ ہے. پھر کچھ جانور ان کافروں نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا، اللہ جل جلالہ نے ایک لمبی فہرست ان کی گنوائی ہے. مثلا مثال کے طور پر یہ لوگ کہتے تھے کہ جو اونٹنی 10 نر جانوروں کو جنے تو آخری جو نر جانور ہوگا وہ بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے. اسی طرح یہ ظالم کیا کرتے تھے، اگر انسان پیدا ہو جاتا، لڑکی پیدا ہو جاتی تو کہتے تھے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ ہمیں تو شرم آتی ہے لڑکیوں کو گھر میں رکھنا، تو ان کو زندہ دفن کرتے تھے. اور یا پھر یہ جملہ بھی بعض کہتے تھے اگر لڑکے پیدا ہو جاتے تو لڑکوں کو بھی قتل کرتے تھے اس وجہ سے کہ ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے. تو اللہ جل جلالہ ان سب باتوں کو رد کرتے ہیں کہ دیکھو فقیری کے ڈر سے اپنے بچوں کے قاتل مت بنو. جس طرح تمہیں میں رزق دیتا ہوں، دے سکتا ہوں، ایسے ہی تمہارے بچوں کو بھی رزق
میں دے سکتا ہوں، میں دوں گا رزق تمہیں، لہٰذا اولاد کے قاتل مت بنو۔ اسی طرح اسی صورت میں یعنی سورہ انعام کے اندر یہودیوں کی بعض حرکتوں کی وجہ سے اللہ پاک نے حلال چیزوں کو ان پر حرام کر دیا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان یہودیوں کے اوپر حلال جانوروں کی چربی حرام کر دی تھی، لیکن وہ چربی جو گوشت کے ساتھ لگی ہوئی ہو یا کمر کے ساتھ لگی ہوئی ہو وہ حلال، الگ سے جو جانور میں چربی نکلتی آپ ہم سب جانتے ہیں، وہ الگ سے چربی ہم نے یہودیوں پہ حرام کر دی تھی، اور یہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان پر یہ چیزیں حرام کی ہیں، اور ہم اپنی اس بات میں سچے ہیں، ہم اپنی اس بات میں کیا ہیں؟ سچے۔ تو ان باتوں کی وجہ سے، ان کافروں کے رسومات کی وجہ سے اور ان یہودیوں کے گناہوں کی وجہ سے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ انعام رکھا گیا۔ اسی طرح اس سورت میں اللہ جل جلالہ جتنی مکی سورتیں ہیں، قرآن پاک آدمی کو نظریہ دیتا ہے اور مرتے دم تک اس کی پکی ذہنیت بناتا ہے۔ اس نظریے میں اہم ترین چیز اور بنیادی ترین چیز اس کے دل میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ صرف اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں، وہ سب پر حاوی ہے، صرف اللہ ہے، معبود برحق صرف اللہ ہے، کائنات کا جتنا نظام ہے وہ صرف اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے چلتا ہے، غیب کی جتنی چابیاں ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور علم کامل کائنات میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، صرف اللہ کو حاصل ہے۔ سمندر میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اور خشکیوں میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ کے علم میں ہے۔ وہی اللہ ہے جو تمہیں رات کو سلاتا ہے، وہی اللہ ہے جو تمہیں دن میں جگاتا ہے، اور وہی اللہ ہے جس کے پاس تم سب کو جانا ہے، اور وہی اللہ ہے جس اللہ نے تمہارے لیے حفاظت کے فرشتوں کو پیدا کیا، اور وہ اللہ تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے فرشتوں کو پیدا کر کے وہ اللہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، اور وہی اللہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، اور اسی اللہ کے پاس تم سب کو جانا ہے۔ ایک فرد واحد نہیں بچے گا جو اللہ کے پاس نہیں جا سکے گا۔ وہی اللہ ہے جو صبح، یہ جو صبح صادق اور یہ صبح کی پو پھٹتی ہے اور سفیدہ آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میں کرتا ہوں، اور زمین کے اندر گٹلی کو پھاڑنا، گندم کے دانے کو اور اناج کے دانے کو پھاڑنا، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میں کرتا ہوں، اور میں اس سے ہرے بھرے درختوں کو میں نکالتا ہوں، اور میری ذات وہ ہے جس نے جتنے بھی ستارے ہیں وہ سب میں نے پیدا کیے۔ ستاروں کے ذریعے سے تم سمندری راستوں کو معلوم کرتے ہو، خشکی کے اندر جو تمہیں راستے معلوم ہوتے ہیں وہ ستاروں کی وجہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ آسمان کے ستارے وہ تمہیں وقت بھی بتاتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو گھڑی کو ابھی بھی نہیں جانتے، نہ گھڑی کو جانتے ہیں، کسی چیز کو نہیں جانتے، وہ وقت کا اندازہ ستاروں سے کرتے ہیں، اور وہ وقت کا اندازہ سورج سے کرتے ہیں۔ اس زمانے میں کوئی گھڑی نہیں، لیکن نماز کا وقت کیسے ہوتا تھا؟ سورج کے ذریعے سے دن کی نمازوں کا پتہ لگاتے تھے۔ فجر کی نماز کا تعلق سورج کے ساتھ، ظہر کی نماز کا تعلق سورج کے ساتھ، اور عصر کی نماز کا تعلق سورج کے ساتھ، مغرب کی نماز کا تعلق سورج کے ساتھ، اور عشاء کی نماز کا تعلق سورج کے ساتھ۔ یہ پورا نظام اللہ پاک فرماتے ہیں میں چلاتا ہوں، اور وہ اللہ تمہیں آدم علیہ السلام سے، حضرت حوا سے اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وہ اللہ تمہاری مختصر رہائش کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور دائمی رہائش کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ مختصر رہائش کی جگہ کون سی تھی؟ باپ کا صلب۔ مختصر رہائش کی جگہ کون سی تھی؟ ماں کا پیٹ، وہ مختصر تھی، وہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں جانتا ہوں۔ دائمی رہائش بھی میں جانتا ہوں۔ دائمی رہائش یہ دنیا 50 60 70 سالہ وہ سب تمہارے ٹھکانے مجھے پتہ ہے۔ پھر موت کے بعد
تمہاری قبر کا حال وہ مجھے پتہ ہے، پھر اس کے بعد جب تم ہمارے پاس آؤ گے وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی کو برسایا، اس اللہ نے تمہارے لیے غلے نکالے، اس اللہ نے تمہارے لیے زیتون نکالا، اس علاقے میں زیتون، اس علاقے میں انار، اس علاقے میں انگور، ہمارے علاقے میں کچھ اور، اس علاقے میں کھجور تو ہمارے علاقے میں آم ہیں، ہمارے علاقے میں موسمبیاں ہیں، ہمارے علاقے میں مالٹے ہیں، ہمارے علاقے میں ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں فروٹ منڈی کے اندر تو رزق للعباد، اللہ کے بندوں کے لیے روزی ہی روزی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا پیدا کرنا، اس کا ہرا پن، اس کا پیلا پن، اس کا پکا پن، یہ سب ہمارے اختیار سے ہوتا ہے، اور اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہ ہمارے رب ہمیں ایک ذہن دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی یہ بات بتایا کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو بجائے اس کے کہ کہیں اور مصروف رکھو، ان کو اللہ کی قدرت بتاؤ کہ بچہ آسمان کس نے پیدا کیا؟ جی اللہ نے پیدا کیا۔ بچہ یہ بتاؤ سورج کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ پھر اللہ پاک نے ایک مشرک کے گھر میں ایک موحد کو پیدا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب ان کے باپ بت پرست نہیں تھے، بت فروش تھے، بت بنانے والے تھے، اور یہ بت پرستی سے بیزار ہیں، اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اور ان کو کہا کہ اے میری قوم، ذرا تم دیکھو یہ جو ستارے نظر آ رہے ہیں نا، تمہارے ذہن کے مطابق چلو مان لو یہ میرا رب ہے، لیکن ستارہ چلتے چلتے ڈوب گیا، کہا کہ بھئی ڈوبنے والا تو میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اگلے دن چاند کو دیکھا، کہا کہ چلو تمہاری سوچ کے مطابق اس کو فرض کر لو یہ ہمارا رب ہے، لیکن جب دیکھا چاند پہلے پتلا تھا، پھر بڑا ہوا، پھر چھوٹا ہوا اور ڈوب گیا، کہا کہ نہیں میں تو یہ ڈوبنے والا نہیں۔ پھر دیکھا سورج کو، وہ تو بہت زیادہ چمکدار، کہا کہ یہ بڑا ہے، لگتا ہے ایسا ہی یہی ہمارا رب ہے۔ لیکن جب شام کے وقت میں سورج بھی پیلا ہو گیا، کہا کہ نہیں سورج بھی ہمارا رب نہیں ہو سکتا، میں اپنا رخ اس اللہ کی طرف پھیرتا ہوں جس اللہ نے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو بنایا، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ یہ اعلان، تو یہ اعلان آپ ہم سب کو اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ یہ اعلان ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، اور ہم کس بات کے قائل ہو جائیں؟ لا الہ، لا الہ، لا الہ۔ پھر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا اسحاق، ہم نے ان کو بیٹا دیا اسماعیل، اسحاق کو ہم نے بیٹا دیا یعقوب، یعقوب کو ہم نے بیٹا دیا یوسف۔ پھر بنی اسرائیل 18 نبیوں کے نام ہیں یہاں پر اس جگہ پہ 7ویں پارے سورہ انعام میں 18 نبیوں کے نام، اور کہا کہ یہ جتنے بھی نبی تھے یہ سب موحد تھے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ تمہیں سنانے کے لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، اگر ان نبیوں میں سے اتنا ذرہ برابر بھی کوئی نبی شرک کرتا تو اس نبی کی ہر چیز تباہ ہو جاتی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ہاں مشرک آدمی کی کسی صورت میں بخشش نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بہت بڑا آدمی کیوں نہ ہو، چاہے بہت بڑے آدمی کا بیٹے کیوں نہ ہو، چاہے بہت بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، ہمارے یہاں مشرکوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں ایک نظریہ قرآن پاک نے دیا، اور یہ ہمارا مرکزی نظریہ ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، ہم ان کو ہر چیز سے نواز رہے ہیں، لیکن ہم ان کو نظریہ دیں کس چیز کا؟ کلمہ طیبہ کا۔ کس چیز کا؟ رسالت کا، کہ سارے نبی سچے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہمارے نبی کو نہیں مانتے۔ ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں۔ ہم عیسائیوں کی ضد میں آ کر کے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف نہیں بنیں گے، ہم یہودیوں کی ضد میں آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے مخالف نہیں بنیں گے، لیکن اس بات پر پکا یقین رکھیں گے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہے، سب نبیوں کو ہم مانتے ہیں، یہ ہمارا پکا عقیدہ ہے۔ یہ ایک نظریہ ہمیں قرآن پاک دے رہا ہے۔
یہ نظریہ ہمیں قرآن پاک دے رہا ہے. تو یہ اس لیے بار بار کہا جاتا ہے اس کو اپنے دلوں کا بہار بناؤ. اس کو ساری بہت مصروف لوگ ہیں آپ، لیکن وقت نکالنا پڑے گا. بھئی پیشاب لگ جاتا ہے، بیت الخلاء کے لیے وقت نکلتا ہی نہیں نکلتا. بھوک لگ جاتی ہے، کھانے کے لیے وقت نکلتا ہی نہیں نکلتا. بدن گندا ہو جاتا ہے، نہانے کے لیے وقت نکلتا ہی نہیں نکلتا. ہاں، تھک جاتے ہیں، سونے کے لیے وقت نکلتا ہی نہیں نکلتا. اسی طرح قرآن کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، اللہ کے سامنے بیٹھنا پڑے گا، اللہ کے نام کا تکرار کرنا پڑے گا. آپ بہت قابل آدمی ہیں، بہت ہوشیار آدمی ہیں، لیکن اللہ سے ہوشیار نہیں ہے، اللہ کے رسول سے ہوشیار نہیں ہے. آپ بڑے آپ کے جیسا قابل کوئی نہیں. آپ بڑا پیسہ کمانا جانتے ہیں، بہت ہوشیار ہیں آپ، لیکن اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول کے امتی ہیں. لہٰذا اپنی قابلیت کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے دبانا ہوگا، جھکنا ہوگا، ہر لحاظ سے عاجزی کرنی ہوگی، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا ہوگا. یہاں آ کر کے بالکل اپنے آپ کو تابع دار، اس لیے کہ میں مسلم ہوں، اور مسلم کا ترجمہ اپنی گردن کو اللہ کے سامنے ایسا جھکانے والا، اس کو مسلم کہا جاتا ہے. تابع دار کو مسلم کہا جاتا ہے. تو یہ نظریہ ہمارے رب نے دیا. اور جہاں کہیں ہلکی سی بھی حکم عدولی ہوئی تو وہاں پر کیا ہوا؟ اللہ پاک کی ناراضگی آ گئی، ناراض ہو گئے اللہ پاک. ہاں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، وہ درخت ممنوع درخت کے قریب گئے تو جنت کا لباس اتر گیا اور اللہ پاک سے معافی مانگی. ربنا ظلمنا انفسنا، یہی سورہ اعراف کے اندر. علماء لکھتے ہیں ایک بات کہ معافی کے یہ الفاظ اللہ نے سکھائے ہیں. کیا جملہ کہہ رہا ہوں؟ معافی کے یہ الفاظ، کہا کہ ان الفاظ میں بڑی طاقت ہے، لہٰذا تم بھی اگر معافی مانگو تو ان الفاظ سے مانگو. تم بھی اگر معافی مانگو. ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ سکھائی، لا الہ الا انت سبحانک. یہ معافی کے کلمات اللہ نے سکھائے. لہٰذا ہمارے لیے ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ کا جو بڑا نام ہے وہ اس ٹکڑے میں ہے، اور جو بھی مسلمان یہ آیت کریمہ پڑھے گا پھر اللہ سے بخشش مانگے گا، اللہ اس کو بخش دیں گے. تو یہ جو ربنا ظلمنا انفسنا ہے، یہ دعا یاد کریں اور روز اپنے نماز کے بعد اللہ کے سامنے پیش کریں. اے اللہ، میں اعتراف جرم کرتا ہوں، اگر آپ نے مجھے نہیں بخشا، میرے حال پہ رحم نہیں کیا، میں تو گیا گھاٹے میں، نقصان میں گیا، گھاٹے میں، نقصان میں. اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں. انی کنت من الظالمین، میں قصوروار ہوں. انی کنت من الظالمین، میں قصور. حضرات لکھتے ہیں لا الہ الا انت میں توحید ہے، سبحانک میں اللہ کی پاکی ہے، انی کنت من الظالمین میں استغفار ہے. اور جہاں یہ تین باتیں جمع ہو جائیں اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ دعا اللہ نے سکھائی. اسی طرح اللہ جل جلالہ ہمیں نظریہ دیتے ہیں کیا؟ اے مسلمانوں، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، یہ جو لباس ہے نا، یہ تمہارا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ ہم نے اتارا ہے. اور فطرتی طور پر اللہ نے انسانوں میں حیا رکھی ہے، ان کے مزاج میں ہے. جب لباس اترا حضرت آدم حضرت حوا کا، جنت کے پتوں کے پیچھے گئے اور جلدی سے لے کر کے اپنے بدن کو چھپانے لگے تاکہ ہمارا سطر نہ کھلے. تو انسان کے مزاج، اس کے فطرت میں حیا ہے. اور اللہ جل جلالہ نے جانوروں کو چھپایا ہوا ہے، پرندوں کے اوپر پر چڑھا دیے تاکہ ان کی سطر بھی چھپی رہے اور خوبصورت بھی لگے. اسی طرح جانوروں کو آپ دیکھا، ان کے جو سطر والی جگہ ہے اللہ نے دم لگا دی تاکہ جو جانور، جو گائے ہے یا بکری ہے یا بھیڑ ہے یا کتا ہے، کوئی بھی ہے، اس کے سطر پہ دم کا پردہ کر دیا تاکہ اس کا سطر نہ کھلے. جانوروں کو بھی اللہ نے چھپا دیا. تو جب جانور بھی چھپے ہوئے ہیں تو اے انسانوں، ادھورا لباس مت پہنو.
یہ لباس ہم نے اتارا ہے. اور کیوں اتارا ہے؟ کہا کہ دو فائدے ہیں لباس کے. ایک لباس کا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے پردے کی جگہوں کو چھپاتا ہے. مرد کے لیے پردے کی جگہ فرض ناف سے گھٹنا، یہ مرد کے لیے فرض. عورت کے لیے سر سے پیر. عورت کے لیے سر سے پیر پردہ. ہاں، چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں نماز میں کھل سکتی ہے، بال نہیں کھل سکتی. اگر اس نے باریک دوپٹہ پہنا، بال چھلک رہے ہیں، نماز نہیں ہوگی. نماز میں چہرہ کھل سکتی ہے، ہاتھ کھل سکتی ہے. یہ حجاب میں تو داخل ہے، سطر میں داخل نہیں ہے. سطر الگ چیز ہے، حجاب الگ چیز ہے. 22ویں پارے میں یہ تفصیل آئے گی آپ کے سامنے. تو لباس کے دو فائدے: ایک تمہارے پردے کی جگہوں کو چھپاتا ہے، نمبر دو لباس تمہیں خوبصورت بناتا ہے. اور سن لو تیسری بات، متقیوں کا جو لباس ہے نا وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. متقی کون؟ کہا کہ جس زمانے کے صلحاء اور نیک لوگ جو لباس پہنتے ہیں وہی سنت لباس ہے. اگر کسی علاقے میں سردی بہت زیادہ ہے اور وہاں کے اچھے بڑے لوگ وہ یعنی ایسا لباس پہنتے ہیں جو جیسے پتلون ٹائپ کا لباس ہے اور گرمائش حاصل کرنے کے لیے وہ پہنتے ہیں، تو کہا کہ وہ سنت کے خلاف نہیں ہے، سنت کے خلاف نہیں ہے. تو جو نیک لوگ جو لباس پہنے تو کہا کہ یہی کیا ہے، یہی سنت لباس ہے. اور سن لو اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، سن لو، شیطان تمہیں ننگا کرنا چاہتا ہے، تمہارا لباس اتروانا چاہتا ہے. شیطان کی باتوں میں نہیں آنا. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتائے وہ لباس پہنو. اور اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، سن لو، اچھا لباس پہنا کرو. خاص کر عبادت کے لیے جب آؤ، خاص کر جب مسجد آؤ تو خوبصورت بن کے آؤ، اچھا لباس پہنا کرو. اور کس نے حرام کیا ہے اچھا لباس؟ کھانا پینا کس نے حرام کیا؟ اچھا کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن اسراف مت کرو. اللہ پاک اسراف والوں کو پسند نہیں کرتے. اور یہ چیزیں اللہ نے دنیا میں مسلم کافر سب کو دی ہیں، لیکن قیامت میں صرف جنت میں ایمان والوں کو ملیں گی. ہاں، حرام کیا چیز ہے؟ کہا حرام تو بے حیائی ہے. کھلی بے حیائی، اندرونی بے حیائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ طبعاً بے حیا نہیں تھے، یعنی آپ کے اندر بے حیائی نہیں تھی، اور آپ بناوٹی بے حیا بھی نہیں تھے. ایک آدمی اندر سے بڑا اچھا ہے لیکن دوستوں کی باتوں میں آ کر کے بے حیا بن گیا. تو اللہ کے رسول نہ طبعاً بے حیا تھے نہ تکلفاً بے حیا تھے. اللہ نے بے حیائی کو حرام کیا. اللہ پاک نے ہر ظاہری باطنی گناہ کو حرام کیا، ظلم کو حرام کیا، شرک کو حرام کیا، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنے کو حرام کیا، اور اللہ کے خلاف ایسی باتیں کرنا جو تمہیں پتہ نہیں وہ حرام ہے. اور اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، سن لو، ہمارا کوئی بھی نمائندہ تمہارے پاس آسمانی باتیں لے کے آئے، دیکھو اس کی باتیں لے لیا کرو، انکار مت کیا کرو. جو بھی متقی بنے گا اس کو اللہ وہ مزہ دیں گے کہ پچھلے سارے غم بھلا دے گا، آئندہ کے لیے بھی امن دے دے گا. یہ اس سورہ اعراف کے مضامین ہیں. پھر جنتی جنت میں جائیں گے تو یہ دوزخیوں کو بلائیں گے، آواز دیں گے، او دوزخیوں، ہمارے ساتھ جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا دیکھو ہمیں تو مل گیا، تمہارے ساتھ جو وعدہ تھا وہ ہو گیا؟ وہ کہیں گے ہاں ہمیں بھی مل گیا. اور جواب ہوگا خدا کی لعنت ہو ظالموں پر جو نہ خود دین پہ چلتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے اور خدا کی باتوں میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے. اور پھر دوزخی پکاریں گے، اے جنتیوں، جو تمہیں کچھ ملا ہے کھانا پینا ہمیں بھی دے دو کچھ. تو اللہ پاک جنتی جواب دیں گے کہ یہ تو اللہ نے کافروں پہ حرام کر دی ہے،
جنہوں نے آسمانی باتوں کو کھیل بنایا تھا، قرآن و حدیث کو مذاق سمجھتے تھے، آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے دنیا میں ہمیں بھلایا تھا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو دوستو یہ مضامین اس سورت کے سورہ اعراف کے اندر ہیں۔ پھر ہمارے رب نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ 5 نبیوں کے قصوں کو ایک ایک رکوع میں بیان کیا۔ ان کی دعوت، قوم کا انکار، تھوڑے سے لوگ ماننے والے، جو نہ مانا وہ تباہ ہو گئے، ماننے والے بچ گئے۔ یہ 5 نبیوں کا قصے آئے۔ پھر اللہ پاک نے ایک رکوع کے اندر فرمایا کہ سن لو، اگر بستیوں والے ایمان لے آئے، ایمان زندہ ہوگا دعوت سے، اور بستیوں والے متقی بن جائیں، تقوی آئے گا عمل سے، اگر ایسا ہو جائے تو ہم آسمانی زمینی برکتیں ان کو دے دیں گے۔ اور اللہ کے عذاب سے لوگوں کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت آدمی کو خوف میں رہنا چاہیے۔ کیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک رکوع میں یہ بات کر کے وہاں سے پھر ہمارے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا۔ کافی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت ملے، فرعون نے ان کو جادوگر کہا، جادوگروں کو ان کے خلاف جمع کیا، اللہ جل جلالہ نے جادوگروں کو ایمان دیا، اور فرعون نے ان کو دھمکیاں دی۔ پھر بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور بہت سخت قسم کے لوگ تھے یہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہر نبی نے بکریاں چرائی، تو روایتوں میں قصہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ریوڑ سے ایک بکری بھاگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ننگے پاؤں اس کے پیچھے گئے، حضرت کو کانٹے بھی لگ گئے اور بکری کو پکڑ لیا۔ بکری کو پاؤں کے اندر، بکری کا بچہ تھا، اس کو کانٹے چبھے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام خود بھی زخمی ہیں، لیکن بکری کو وہ کانٹے بھی نکال رہے ہیں اور اس کو پیار بھی کر رہے ہیں۔ ہر نبی سے بکریاں چروائی تاکہ لوگوں کے ریوڑوں کو سنبھالنا آسان ہو جائے۔ اور سب سے زیادہ اگر کسی نبی کو کسی قوم نے تنگ کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے تنگ کیا ہے۔ ہاں، بچڑے کو انہوں نے معبود بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات تھوڑی مانیں گے، آپ اللہ کو لے آئے، ہم اللہ کو آنکھوں سے دیکھیں گے تب ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اس طرح ہٹ درہم قوم اور ضدی قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ تھا۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے، تیسرے صفحے سے شروع ہوئی ہے، جا کر کے سورہ انفال کے 2 رکوع پہ پہلے جا کر کے یہ ایک سلسلہ ہمارے رب نے ختم کیا ہے، اور امت کو یہ قصہ سنا کر کے یہ بات بتائی ہے۔ کیا نظریہ دیا ہے؟ یہ نظریہ دیا ہے اپنے بڑوں کی تابع داری کرو، بڑوں پہ اعتراض مت کیا کرو، چونکہ آزادی کا دور، میڈیا کا دور، جگہ جگہ جو ہے وہ بزرگوں کے بارے میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ اکابر مشائخ، بزرگان دین، صحابہ، اولیاء کرام اور بڑے بڑے اکابر مشائخ، ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا گفتگو ہوتی ہے۔ اس لیے آدمی کو اکابر اور بزرگوں کے سلسلے میں ڈرتے رہنا چاہیے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، شعر ہے ان کا، میں اس کا اردو ترجمہ کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک کسی کو تباہ کرنا چاہے تو اس کو نیک لوگوں کے پیچھے لگا لیتے۔ بس جو آدمی نیک لوگوں کے پیچھے پڑ گیا اور نیک لوگوں پر تنقید، سمجھو اس کی تباہی کا وقت آ گیا۔ اس لیے آدمی کو یہ نظریہ دیا ہمارے رب نے کہ خبردار، بزرگوں کو تنگ مت کرنا، تابع داری اختیار کرنا، اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو چپ ہو جاؤ، لیکن تبصرہ مت کیا کرو، اپنی حفاظت کرو تبصروں سے۔ اور آخر کے اندر جو سورہ اعراف کا آخری رکوع ہے، شرک کی انتہائی مذمت بیان کی کہ جتنے تم غیروں کو پکارتے ہو، کیا ان کے کان ہیں کہ وہ سنیں؟ ان کی آنکھیں ہیں کہ وہ تمہیں دیکھیں؟ ان کے دل ہیں جو تمہاری بات کو سمجھیں؟
اور آپ یہ کہہ دیں ان کو، بلاؤ اپنے جتنے تمہارے بت ہیں اور پھر تم میرے خلاف تدبیر کرو، مجھے ہلاک کر دو، تو ایسا تم کبھی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اس طرح یعنی شرک کی مذمت، اور اللہ نے اپنی طرف دعوت دے کر کے امت کو ذکر کی، تلقین کی ہے، صبح شام اللہ کو یاد کرو۔ اور ایمان والوں کی بچت کس چیز میں ہے؟ سر زمین پر رکھنا۔ اور کہا کہ ہمارے پاس جو فرشتے ہیں نا، ان میں تکبر نہیں ہے، وہ اپنے کو بڑا نہیں سمجھتے، وہ تو سر رکھ کر کے ہمارے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ تمہیں بھی یہ ترغیب ہے کہ تم نے بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے دبنا ہے اور جھکنا ہے۔ تو اسی پر یہ سورت ختم ہوئی، سورہ اعراف۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، عافیت عطا فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ اللہ برکت ہی برکت عطا فرما۔ اللہ جتنی باتیں آپ کی ہمارے سامنے بیان ہوئی، اے اللہ ہم سب کا نظریہ ایمان اور یقین پر مضبوط فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ اللہ اس عقیدے پر جینا نصیب فرما اور مرنا نصیب فرما۔ اور اے اللہ کل قیامت کے دن صحیح عقیدے پر اٹھنا نصیب فرما۔ اللہ پاک ہمیں گمراہی سے بچا، بے حیائی سے بچا، بدکاری سے بچا۔ اللہ پاک کفر سے ہماری حفاظت فرما، اور اے اللہ ناقدری اور ناشکری سے ہمیں محفوظ فرما، اور اپنے بزرگوں پر اعتماد اور بھروسہ نصیب فرما، اور اپنے بزرگوں کی بات پر یقین نصیب فرما۔ اللہ پاک ادھر ادھر کے تبصروں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔